دوستو، آج میں جو کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ کہانی ایک دردناک کہانی ہے جس میں ایک پریمی جوڑے کی زندگی کو درشایا گیا ہے، جنہیں گھر سے بھاگ کر شادی کرنا اتنا مہنگا پڑ جاتا ہے کہ سنتے ہوئے بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ایک درد بھری بھیانک کہانی۔ لانا ہے بیٹی، تیرے در پر ہمیشہ خوشیاں ہی لہراتی رہے، مولا سلامت رکھے، ہنستے رہو، مسکراتے رہو، رب تمہاری جھولیوں میں خوشیاں بھر دے، اپنے جیون ساتھی سے کبھی جدا نہ ہو، رب قسمت چنگی کرے، فقیر کو کچھ بھیک دے دے۔ میلے کچیلے کپڑوں والے فقیر نے گلی میں داخل ہو کر صدائے بلند کی۔ اس فقیر کی قمیض آستینوں سے پھٹی ہوئی تھی، کپڑے اتنے میلے اور پرانے تھے کہ لگتا تھا جیسے کئی سالوں سے بدلے نہ ہو۔ سفید دھوتی، داڑھی میں جگہ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی، جیسے وہ ایک زمانے کی خاک چھان کر آیا ہو۔ لاٹھی ٹیکتا وہ اپنی لال لال بوڑھی آنکھوں سے گلی میں موجود ہر گھر کے دروازے کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں کسی گھر کا دروازہ کھلتا اور فقیر کو 10 5 کا نوٹ پکڑا کر زور سے دروازہ بند کر دیتا تھا، لیکن فقیر اتنی دیر میں ہی اس دینے والے شخص کا چہرہ ٹٹول لیتا تھا، جیسے کسی کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ چارپائی پر بیٹھی تھال میں کچے چاول صاف کر رہی تھی، چولہے پر رکھی دیگچی ابل رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر چاول دھوئے اور پیڑی رکھ کر چولہے کے پاس بیٹھ گئی۔ چاولوں کو ابلے ہوئے پانی میں ڈال کر اس نے لکڑیاں ٹھیک کر کے پھونک ماری۔ دوسرے چولہے پر رکھے کوکر کی سیٹی کی آواز نے ماحول میں کمپن سی پیدا کر دی، تو اس نے چولہے میں سے لکڑی نکال لی اور سبھی انگاروں کو لکڑی کی مدد سے چولہے کے دہانے پر اکٹھا کیا۔ آج سلار نے لوبیا کی دال اور ابلے ہوئے چاول کی فرمائش کی تھی، اور رائما بھی اس کی ہر فرمائش کو پورا کرتی تھی کہ وہ بھی تو دن بھر اس کے لیے در در کی خاک چھانتا پھرتا ہے۔ ایک امیر زادہ اس کی محبت میں عمارتوں کے لیے بجری ریڑی میں ڈال کر جگہ جگہ پہنچاتا تھا کہ 2 وقت کی روٹی اور ڈھیر ساری خوشیاں رائما کو دے سکے۔ وہ چاولوں میں چمچا ہلا رہی تھی کہ اسے دروازے پر فقیر کی صدائیں سنائی دی۔ دیگچی کو ڈھک کر وہ کمرے میں گئی اور ایک ڈبے کو کھول کر دیکھا، مگر آج اس کے پاس پیسے نہیں تھے، صرف 10 کا نوٹ ہی نظر آ رہا تھا۔ کل سلار کو دہاڑی نہیں ملی تھی۔ 10 کا نوٹ مٹھی میں دباتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ دوپٹہ صحیح سے سر پر اوڑھ کر اس نے دروازہ کھولا۔ فقیر اس کے گھر کے دروازے کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھا تھا۔ فقیر کی پیٹھ رائما کی طرف تھی۔ بابا جی، میرے پاس یہ 10 کا نوٹ ہی ہے، یہ رکھ لو اور کھانا یہی کھا کر جانا۔ اس نے 10 کا نوٹ اس فقیر کی طرف بڑھایا۔ وہ ہمیشہ فقیروں کی صداؤں پر گھر سے نکل آتی تھی۔ اگر پیسے نہ ہوتے تو وہ کھانا دیتی تھی۔ آنکھیں بند کیے فقیر کے کانوں نے اس آواز کو سنتے ہی پہچان لیا تھا۔ آنکھیں کھول کر ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ہاں، وہ کوئی خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی۔ اس فقیر کی 4 سال کی محنت آج رنگ لائی تھی، جسے اس نے 4 سالوں سے در بدر بھٹک کر ڈھونڈا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ رائما کی آنکھوں میں پہلے پہچان اور پھر خوف کے رنگ ابھرنے لگے۔ اس نے فوراً ڈر کر دروازہ بند کرنا چاہا، مگر فقیر کی پکار پر رک گئی۔ رمو، او میری رمو، بیٹی رمو۔ فقیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جس کو دیکھ کر رائما کا ڈر تھوڑا سا کم ہوا۔ کہاں تھی میری بچی؟ تیرے اس بدنصیب باپ نے تجھے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا؟ فقیر نے رائما کا چہرہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں لے کر اس کا ماتھا چوما، لیکن رائما حیرانی سے اپنے باپ کو دیکھتی رہی، جس کو بیتے گزرے مہینوں سالوں نے بہت بدل دیا تھا۔ بابا، مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے آپ کی یہ حالت ہو گئی۔ ماں کیسی ہے؟ بھائی بھابھی، بچے سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اب خوش ہو گئی تھی اور سوچنے لگی کہ اس کا باپ بیٹی کی محبت میں فقیر تک بن گیا۔ سب ٹھیک ہے، تو سنا رمو، تو ٹھیک ہے؟ تیرا پتی کہاں ہے؟ بابا نے اسے آگے سے ہٹا کر اس کے گھر میں جھانکا۔ بابا سلار نوکری پر گئے ہیں، آپ آؤ نا بابا اندر۔ وہ باپ کو بازو سے تھامے اندر لے آئی۔ رائما نے بابا کے لیے جلدی سے گرم پانی واش روم میں رکھا، سلار کے کپڑے نکالے۔ اپنے ہاتھوں سے اس نے بابا کے بڑے ہوئے بالوں کو سنوارا، ان کی داڑھی کو سنوارا، اور آخر کار رائما کی تھوڑی دیر کی محنت سے اس کے بابا پھر سے وہی پرانا بابا لگنے لگے۔
پھر جلدی سے گرم گرم دال چاول کھلا کر اس کے پاؤں دبائے۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا باپ اس سے ناراض نہیں تھا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ کیا کام کرتا ہے سالار؟ اپنے ماں باپ کے پاس تو سنا ہے واپس نہیں گیا؟ بابا نے پوچھا۔ مزدوری کرتے ہیں بابا، رائما نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسے فون کر کے بلاؤ، میں تیری ماں اور بھائیوں کو بتاتا ہوں کب سے تیری اور میری راہ تک رہی ہے، فون دے اپنا۔ بابا نے کہا تو رائما نے ہاں میں سر ہلایا اور موبائل لا کر بابا کو دیا۔ بابا نے فون کر کے گھر میں رائما کے مل جانے کی خبر سنائی کہ وہ رائما کو لے کر جلد ہی آ رہے ہیں۔ بابا گھر جانا ضروری تو نہیں ہے، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ بابا نے فون بند کر کے رائما کی طرف بڑھایا اور سمجھ گئے کہ ضرور رائما کے دل میں کچھ کھٹک رہا ہے۔ پھر زور سے بولا، لے کیوں؟ تو میری اکلوتی دھی ہے، تجھے بڑی عزت سے سارے زمانے کے سامنے بڑی دھوم دھام سے ودا کروں گا اپنے گھر سے۔ بابا نے اس قدر محبت سے کہا کہ وہ انکار نہ کر سکی، اور پھر سالار کو فون کر کے بلا لیا اور جانے کی تیاری میں لگ گئی۔ رائما باپ کی اکلوتی بیٹی اور بھائیوں کی اکیلی بہن تھی۔ اس کے گھر کا ماحول بہت سخت تھا۔ اس کا رشتہ بچپن سے ہی اس کے بابا کے دوست کے لڑکے سے طے کر دیا گیا تھا، مگر وہ رائما کو ایک آنکھ نہ بہتا تھا۔ وہ جب بھی رائما کو دیکھتا تو بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤں دینے لگتا، یہاں تک کہ رائما کے ساتھ اس نے کئی بار زبردستی بھی کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ رائما نے اس کی حرکتوں کے بارے میں اپنی ماں کو بھی کئی بار بتایا، مگر ماں نے جب رائما کے بابا کو بتایا تو بابا نے ہمیشہ صرف ایک ہی جواب دیا کہ بچے ہیں، اب شرارتیں نہیں کریں گے تو کب کریں گے، جانے دو۔ ویسے بھی وارث کون سا پرایا ہے، شادی تو اسی سے ہونی ہے نا۔ باپ کے پیسوں پر مزے کی عیاشی کرنے والا وارث رائما کو ایک آنکھ نہ بہتا تھا۔ وہ کالج میں تھی جب اس کی ملاقات سالار سے ہوئی۔ وہ ایک اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ رفتہ رفتہ ان کی دوستی محبت میں بدل گئی۔ رائما جانتی تھی کہ اس کے گھر والے میری پسند کے لڑکے کے لیے نہیں مانیں گے، مگر اس نے پھر بھی اپنی ماں سے بات کی۔ ماں سے بات کرنے کی دیر تھی کہ ترنت اس کی شادی کی تاریخ بچپن سے طے منگیتر کے ساتھ پکی کر دی گئی۔ سالار اپنے گھر والوں کو رائما کے گھر رشتہ لے کر بھیجنا چاہتا تھا، مگر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آخرکار وہ دونوں اس فیصلے پر پہنچے کہ وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور ہوا بھی یہی۔ وہ ایک رات گھر چھوڑ کر نکل گئے۔ رائما کے گھر والوں نے رائما کو بہت ڈھونڈا، مگر انہیں وہ دونوں کہیں نہ ملے۔ سالار کے گھر والے بھی بہت پریشان تھے، مگر سالار نے انہیں بھی اپنا کوئی عطا پتہ نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رائما کے گھر والے ان تک پہنچے۔ جب بہت ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے تو رائما کے بابا نے فقیر کا روپ دھار لیا اور انہیں ڈھونڈنے نکل گیا، اور 4 سال کے بعد اس کی تلاش پوری ہوئی۔ اسے آج سالار اور رائما دونوں مل گئے، اور وہ انہیں لیے عرصے بعد گھر لوٹ رہا تھا۔ جیسے ہی گھر کے دروازے پر دستک دی تو رائما کی ماں بولی، دیکھو کون آیا ہے۔ رائما اپنے بابا اور سالار کے ساتھ عرصے بعد اپنے گھر لوٹی تھی۔ گھر کی در و دیوار کو تکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی زندگی کی ایک بڑے حصے کی یادیں اسی گھر سے جڑی ہوئی تھی۔ رمو، او میری رمو، میری رمو آئی ہے۔ رائما کی ماں جذبات کے ساتھ دوڑتی ہوئی آ کر اس کے گلے لگ گئی۔ پھر رائما کے بڑے بھائی نے مونچھوں کو تاؤں دیتے ہوئے سالار سے پوچھا، کیا تم نے اپنے گھر والوں کو اپنے آنے کی خبر دی؟ یوں ہی باتیں کرتے کرتے سب ایک کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ نہیں، ابھی نہیں، ہاں ان کی طرف جاؤں گا ضرور، لیکن ابھی بتایا نہیں ہے، سالار نے جواب دیا۔ پھر رائما کے بابا نے کہا کہ چلو ان کے لیے کچھ انتظام کرتے ہیں۔ سالار کو ان کے بولنے کے انداز میں کچھ عجیب سا لگا، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ عجیب لہجے کی وجہ بھی جان گیا۔ جب رائما کا بچپن سے طے منگیتر، رائما کے بھائی اور رائما کا باپ ہاتھوں میں ڈنڈے بندوقیں اور ہتھوڑے لیے کمرے میں داخل ہوئے اور دروازے کو اندر سے لوک کر دیا۔ بابا یہ کیا ہے؟ آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا؟ رائما کا ڈر کے مارے حلق سوکھنے لگا۔ وہ سالار کا ہاتھ زور سے پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ دھوکہ تو تم نے دیا تھا، شادی مجھ سے طے تھی اور تم اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ رائما کا منگیتر اونچی آواز میں بولا، ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا تو نے، بے غیرت لڑکی۔ تجھے کیا لگتا ہے 4 سال، پورے 4 سال تیری محبت میں فقیر بن کر در در بھٹکا ہوں میں؟
نہیں نہیں، تجھ جیسی نافرمان کو اس دنیا سے مٹانے کو میں نے اپنے 4 سال فقیری کے بھیس میں گزارے ہیں۔ رائما کے بابا نے آنکھوں میں سخت نفرت لیے رائما اور سالار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سالار اور رائما سہمے سہمے سے ان 4 مردوں کو دیکھ رہے تھے۔ تم مرو گی اور تم جیسی بد کردار اور بے غیرت بہن کو مر جانا ہی چاہیے۔ اس کے دونوں بھائی بھی غصے سے گرائے۔ ہمیں جانے دو، پلیز ہمیں جانے دو، اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا میرا حق تھا۔ خدا کی قسم بابا، میں یہ حق کبھی استعمال نہ کرتی۔ اگر آپ میری شادی اس عیاش قسم کے مرد سے نہ کروا رہے ہوتے، کسی سے بھی کروا دیتے، میں چپ چاپ سہ لیتی، مگر اس سے شادی ہرگز نہیں۔ میں گناہگار تھی، بد کردار نہیں کہ اس عیاش سے میری شادی کی جا رہی تھی۔ رائما اس بار بولی تو اس کے لہجے سے ڈر غائب ہو چکا تھا۔ تمہاری ماں کی ایک گندی سی گالی دیتے ہوئے وارث نے رائما کو ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیا۔ سالار اور رائما نے خوب جد و جہد کی، مگر تب تک رائما کے بھائی اور بابا بھی ان پر برس پڑے تھے۔ ڈنڈوں، ہتھوڑوں اور بندوق کی بٹ سے چاروں نے ان دونوں کی حالت خراب کر دی۔ زخمی جسم کے ساتھ وہ تڑپ رہے تھے، مگر وہ چاروں غیرت کے دیوتا لگاتار انہیں مارے جا رہے تھے۔ پھر کچھ دیر کو وہ رکے تو سالار نے مسکراتی نظروں سے رائما کی طرف دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ نے رائما کی تکلیف کو منٹوں میں ختم کر دیا۔ وہ دونوں جانتے تھے وہ مر جائیں گے، تو کیوں نہ مسکراتے ہوئے اس ظالم دنیا سے جایا جائے۔ دیکھو ان کمینوں کو، مسکرا رہے ہیں۔ وارث کو ان دونوں کے مسکراتے چہروں نے آگ لگا دی اور پھر اس کی آگ نے ان دونوں کو جلا دیا۔ 2 پریمیوں کی آواز کمرے میں گونجی اور زوردار چیخوں کے ساتھ ایک اور پریمی جوڑے کی کہانی ختم ہو گئی۔ ایک اور باپ اپنے انجام تک پہنچا۔ رائما کی لاش کو آنگن میں رکھوا کر اعلان کرو، اس کی کہانی سب کو سناؤ۔ ہمارے گھر اور خاندان میں جو بھی لڑکی بےہودہ عشق لڑانے کی کوشش کرے گی، اس کا انجام بھی بالکل انہی کے جیسا ہوگا، اور اس لڑکے کی لاش اس کے باپ کو بھیج دو۔ رائما کے باپ نے ہاتھ سے خون کے قطرے صاف کرتے ہوئے کہا، بابا کچرے کے ڈھیر میں پھینکوا دیں ان دونوں کو۔ رائما کے بڑے بھائی نے کہا، نہیں خالد، میری اکلوتی بیٹی تھی، اس کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ میری زمین میں سے اسے 1-2 گز کا ٹکڑا آخری وقت میں چین سے سونے کے لیے ملے۔ اب میں اتنا بھی بے رحم نہیں ہوں کہ اپنی بیٹی کو اس کا حق بھی نہ دے سکوں۔ آنکھوں کے کنارے انگلیوں سے صاف کرتے ہوئے بابا نے بھرے ہوئے لہجے میں کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ایک آخری احسان کیا گیا تھا رائما پر کہ رائما کو دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین کا حصہ وراثت میں ملا تھا۔ دوستو، آپ کا اس پریمی جوڑے کی کہانی کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کی کہانیاں لگاتار دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ترنت پہنچے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔